آراستہ کرتے تھے. ایک پالیسی تھی. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی حدیث دنیا کے سامنے پیش کر کے گئے کہ جس حدیث کی بنیاد پر دنیا میں بسنے والا ہر انسان علم کی اہمیت کو اسلام کی نظر میں کیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی اس دنیا سے گیا تو اب جتنے بھی نیک کام وہ کرتا تھا سب فنش. اب تو وہ کچھ نہیں کر سکتا, سب فنش ہو گئے, اعمال منقطع ہو گئے. لیکن سرکار فرماتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے, سوائے 3 چیزوں کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, یعنی مرنے والا اس دنیا سے مرنے سے پہلے اس نے اپنی دولت سے, اس نے اپنی محنت سے کوئی کنواں کھدوا دیا, کوئی ہاسپٹل بنوا دیا, یعنی ایسا کوئی کام کیا جس سے لوگ بینیفٹ اٹھاتے ہیں, تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اب قبر میں وہ سویا بھی رہے گا, اس کام کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا. سیکنڈ چیز حضور نے کیا فرمائی, وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں. یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے اسٹوڈنٹس چھوڑ کر کے مرا, لٹریچر چھوڑ کر کے مرا, لائبریریز کے اندر بکس دے کر کے مرا, ایجوکیشن سب چھوڑ کر کے مرا. تو اب یہ مرنے والا مر گیا, لیکن اس نے یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں کر لی, تو وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے, لیکن اس کے ایجوکیشن سے جتنے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے ان ساری چیزوں کے فائدے کا ثواب اللہ اس مرنے والے کو عطا فرمائے گا. اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ایسی اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. ایک سوال میں پوچھتا ہوں, اب یہ تینوں چیزوں کو آپ دیکھ لیں. ہیومینٹی کی بینیفٹ ہے, پرسنل بینیفٹ کیا ہے, صدقہ جاریہ سے ایک آدمی کو خود کیا فائدہ حاصل ہوگا. جس نے بنایا ہے ایک ہاسٹل, اس نے بنا لی, ہاسٹل میں خود تو نہیں رہے گا نا, تو اس کا پرسنل بینیفٹ تو نہیں, اس نے قوم کے لیے بنایا. اسٹوڈنٹس اس نے تیار کیے, بکس اس نے لکھی, پرسنل بینیفٹ کیا ہے, اس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہے. اسی طریقے سے اولاد. اب یہ تینوں چیزوں کو آپ دیکھیں, اور میں آج آپ سے ایک بہت بڑی اپیل کرنے جا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ, ہم نے اس دنیا میں اپنی دولت کے ذریعے ہم نے مرنے کے بعد کام آنے والی کون سی چیز تیار کی ہے؟ ہم نے بنگلہ بنا لیا اپنے لیے, کاریں بنا لی اپنے لیے, لینڈ خرید لیا, ہم نے پراپرٹیز بنا لی, سب کچھ کر لیا. کیا ہم نے کوئی ایسا بھی کام کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں کام آئے, محشر میں کام آئے, قوم کو کام آئے؟ ہم نے نہیں کیا. چاہے صدقہ جاریہ کا ہو, ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس دولت ہے, ہمارا بچہ پڑھ لے گا, دیٹس آل. نہیں نہیں, اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم پوری قوم کو اٹھانے کی پلاننگ کرو, الون نہیں. اور تیسری چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اولاد جو دعا کرے. میں آپ سے ایک دم فرینکلی ایک کوشچن کرتا ہوں, کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کی قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہوں یا ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہوں جو ماں باپ زندہ ہیں؟ ادھر شادی ہوئی, پیرنٹس کو خدا حافظ کر کے بچے نکل جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ مرنے کے بعد کے لیے جو 3 چیزیں حضور نے بتائی, ان میں سے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ نتھنگ, کوئی ہمارے پاس نہیں. اور تینوں کا تعلق اگر آپ دیکھیں, نیک اولاد ہوگی تو ماں باپ کی مغفرت کی دعا بھی کرے گی اور اچھے کام کرے گی جس سے ماں باپ کا نام روشن ہو. ہم تینوں سبجیکٹ کے اندر فیل نظر آ رہے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر فیلڈ کے اندر محنت کرنا ہے. قوم کے لیے ہاسپٹل بنانا ہے, قوم کے لیے ہمیں جو ہے, آپ خود دیکھیں, مجھے یاد ہے میں اس امام صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, نام مجھے اتفاق سے یاد نہیں آ رہا ہے, میں نے کسی سے سنا تھا, اور وہ بھی اتفاق سے جودھپور ہی سے ریلیٹڈ تھا. جودھپور میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے. ایک بچہ یہاں پر لا کرنے کے لیے آیا تھا, اور اتفاق سے
امام صاحب کے اس بچے کے فادر جو ہے وہ دوست تھے، تو اس بچے کے والد نے امام صاحب سے کہا مولانا میرے بچے کا ذرا خیال رکھیے گا. تو مولانا نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، ذرا بھی ٹینشن نہیں لیں، آپ کے بچے کا پورا میں خیال کروں گا. تو مولانا نے اس بچے کے حوالے سے یہ انتظام کیا کہ بیٹے دیکھو تمہیں کھانا ڈیلی رات کو میرے ساتھ ہے، تمہیں آرام بھی یہیں کرنا ہے. بچہ ان کی بات مانا اور اس کے بعد پڑھتے 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 وہ لائر بن گیا اور اچھی طریقے سے اس نے پریکٹس اسٹارٹ کی. لیکن دوسرے لائر، میں سب لائر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے اچھے بھی ہوں گے، لیکن دوسروں کے کمپیر کے اندر اس کی لائف کے اندر سنسیئرٹی بہت زیادہ تھی. ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ اسے ایک اچھی صحبت ملی تھی، اسے اچھی صحبت ملی تھی. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، آج دنیا میں شاید ہی کوئی ماں یا کوئی باپ ایسا ہوگا جس کا بچہ یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا ہو اور ماں باپ کو ٹینشن نہ ہو. بچے کے حوالے سے یہ ٹینشن کہ ڈگری لے کر کے آئے گا کہ بیوی لے کر کے آئے گا. بچی کے حوالے سے یہ فکر کہ پتہ نہیں کیریکٹر سیف بھی رہے گا کہ نہیں. آپ بتائیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو یہ پرابلم، نہیں حاصل کرتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر کوئی اسٹیٹس نہیں رہے گا. تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ایک ہی چیز کرنی ہے کہ کمبائن ایجوکیشن، جہاں پر مورل ایجوکیشن بھی ہو اور جہاں پر اکیڈمک ایجوکیشن بھی ہو. جب دونوں ایجوکیشن کا سنگم ہوگا تب جا کر ایک بہترین انسان نکلے گا. اور ایسی اسکول کے قیام کی اشد ضرورت ہے جہاں یہ دونوں ایجوکیشن دیے جائیں، جہاں یہ بتایا جائے کہ تم اللہ کے بندے ہو جو سب سے بڑا ہے، جو ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اسی طریقے سے تمہیں آج کے دور کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ دینا ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو سچویشن یہ ہوگی کہ انسان پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ انسان کا ہمدرد بن کر کے ایک دوسرے کا خیال کرتا ہوا نظر